والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ طویل عرصے کی خواہش کے بعد آج مجھے یہاں اس جامعہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے اور میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت امیر صاحب کا، جب انہوں نے مجھے مانکوٹ آنے کی دعوت دی تو مجھ پر اس مدرسے کا اتنا قرض تھا کہ میں ان کو انکار نہیں کر سکا، ورنہ اتنی اجرت میں میرے لیے کہیں جانے کا ارادہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے چاہے کہ اس پر عمل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو علوم دینیہ کے ساتھ آباد و شاداب رکھے۔ مولانا نے میرا تعارف ضرورت سے زیادہ مبالغے کے ساتھ کیا ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اور اپنے بزرگوں کا خوشنصیب ہوں۔ اپنے اعمال پہ نظر ڈالتا ہوں تو اپنے اکابر کے ساتھ کوئی نسبت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اکابر سے نسبت عطا فرمائے جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کے عقائد، جن کے نظریات اور جن کے افکار کی طرف ہم امت کو بلاتے ہیں، اور ہماری دعوت کو اللہ تعالی سچائی اور حق کی دعوت بنائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر محاذ پر ہمارے اکابر نے ہماری رہنمائی کی۔ بر صغیر میں جب انگریز حکومت نے اپنی نگرانی میں علی گڑھ مدرسہ بنایا اور اس کے نصاب سے 4 چیزیں خارج کر دی: قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم اور فارسی زبان، یہ 4 چیزیں خارج کر دی۔ ہندوستان کے مسلمان جو 1000 سال سے زیادہ
ان علوم کے ساتھ وابستہ رہے، اور حضرت امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے جن کو بر صغیر میں حدیث کا دروازہ کہا جاتا ہے، باب الحدیث فی الہند، ان علوم کو شائع کیا، قرآن کریم کے فارسی میں ترجمے کی، تحت اللفظ ترجمے کی، با محاورہ ترجمے کیے، اور اس امت کو ان علوم کے ساتھ جوڑا۔ انگریز نے ان علوم سے امت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالی کروٹ کروٹ ہمارے اکابر کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور انہی علوم کو تحفظ دینے کے لیے دیوبند کے قصبے میں مدرسہ قائم کیا۔ کوئی عمارت نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، ایک مسجد کے ایک درخت کے نیچے، ایک استاد ایک شاگرد، لیکن اس کو اللہ نے ایسی قبولیت عطا کی کہ انگریز حکومت کے زیر نگرانی اسکول اور کالجز بر صغیر میں اتنا فروغ حاصل نہیں کر سکے جتنی قبولیت دیوبند مدرسے کے اس دو فقیروں کی تعلیمی آغاز سے ایسی پھوٹی ہے وہ روشنی کہ آج پورے کرۂ ارض تک وہ اپنا نور پہنچا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو امت قبول کر لے یہ حجت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو علوم متعارف ہوئے، جو عقائد متعارف ہوئے، وہ اہل سنہ والجماعہ کے عقائد و افکار کہلائے۔ بہت لوگ آئے، اپنے فلسفے جھاڑے، جس علم کو امت قبول کر چکی تھی اس کے مقابلے میں معتزلی پیدا ہوئے، جہمی پیدا ہوئے، قدری فرقے، جبری فرقے، کیا کیا فرقے پیدا ہوئے، اور ہر ایک نے نئے فلسفہ اس نظام کے مقابلے میں جو امت قبول کر چکی تھی کہ آپ تو بڑے سادہ لوگ ہیں، سطحی علوم آپ حاصل کر رہے ہیں، ہم بڑی گہرے علوم آپ کو دے رہے ہیں، بڑی گہرائی کے ساتھ آپ کو دین کی تشریح کر کے دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں جن لوگوں نے ایسی حرکتیں کی وہ اللہ کے دین کے اتنے بڑی نعمت کے ناشکری کے مرتکب ہوئے۔ بر صغیر میں ہمارے اکابر نے جو روشنی پھیلائی، میرے نزدیک وہ مجموعہ ہے دو چیزوں کا۔ اس پوری تحریک کے ارکان دو ہیں، ایک مدرسہ اور ایک جمعیت علماء۔
دیوبندیت ان دو چیزوں کی مرکب ہے. محمود نامی طالب علم سے مدرسے کا آغاز ہوا، اور وہی محمود جب شیخ الہند بنتا ہے تو جمعیت علماء کی بنیاد رکھتا ہے. یہ دو بنیادی عناصر ہیں، اور بر صغیر کے لوگوں نے قبول کیا اس چیز کو. اب اگر کوئی نئے نئے فلسفوں کے ساتھ آتا ہے، چاہے وہ پرویزیت ہو، چاہے وہ چکڑالویت ہو، اور چاہے کیا اور کیا، اور نئے نئے فکر دنیا کو دے رہے ہیں، یہ اس اتنے بڑے پھیلے ہوئے نور کو انگلی سے چھپانے کی کوشش ہے. یہ ناشکری ہو. آج اگر پورے ملک میں تمام تر مذہبی مکاتب فکر کی نمائندہ جماعتیں موجود ہیں، لیکن اگر پاکستان کے عوام نے جمعیت علماء اسلام کو قبول کیا ہے تو ظاہر ہے باطل کی طرف سے تو رکاوٹیں آئیں گی ہی. جتنا آپ کی جماعت اور آپ کا مدرسہ فروغ پائے گا ان کا کھانا خراب ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے ماحول میں بھی اس نعمت کے مقابلے میں اپنے محدود چھوٹے موٹے نظریے کو ہی دین کہنا شروع کر دیں اور اس کو حق کی خدمت کا مدار سمجھ لیں، میرے خیال میں یہ ناشکری ہوگی. یہ ناشکری ہوگی. میں اس محاذ پر خالصتاً مقلد ہوں، بتا دوں آپ کو. جو اکابر کا راستہ ہے وہ ٹھیک ہے. مدرسہ دیا، اس مدرسے کا یہ نظام برقرار رہنا چاہیے. سرکار کی سطح پر جو سازشیں ہو رہی ہیں مدرسے کے خلاف، ہم نے ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے. جمعیت علماء کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں ہم نے ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے. اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے خود اس کو کارآمد بنانا ہے. یہ جو آ کر ہمارے سامنے کہتے ہیں ہم تو آپ کے مدرسوں کے اور اس میں پڑھنے والے بچوں کو کارآمد بنانا چاہتے ہیں. اور آپ کون ہوتے ہیں؟ پہلے خود تو کارآمد بنو، خود تو بندے دا پوتر بنو. مدارس کی اصلاحات مدارس، ہم تو ہیں خود اصلاحی تحریکیں. ہم تو تمہاری اصلاح کے لیے نکلے ہیں. تم کیا الٹی گنگا بہا رہے ہو؟ تو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا. یہ آپ کے اکابر ہیں جن کا نام لے کر ہم روٹیاں کھاتے ہیں، جنہوں نے انگریز کو للکارا، جنہوں نے اس کے نظریے کو للکارا. آج اگر کوئی اس مملکت میں اس کا جانشین بننے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے بھی ان کی آنکھوں میں اسی طرح آنکھیں ڈال کر بات کریں. صرف ہماری استقامت پر ہے دار و مدار، اور اللہ بھی امتحان لیتا ہے اسی سے کہ اگر ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں تو اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ بھی ہے یا نہیں، قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو انشاءاللہ العزیز اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کو تر نوالا سمجھ کر نگل سکے. اللہ تعالی ہمارا محافظ ہے، وہی دین کی حفاظت کرتا ہے.
اسی نے حفاظت کرنی ہے، اسی پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس توکل کو قبول فرمائے اور یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔